حق میں دنیاوی کتابوں کا حوالہ کیوں؟ تشریف لا رہی ہے ام کلثوم۔ تمہارے سر پہ ہے جو تاج یہ کل تک ہمارا تھا، یہ سب کھیل ہے قسمت کے کہ ہم لاچار بیٹھے ہیں، جہاں تم آج بیٹھے ہو ذرا تاریخ سے پوچھو، تمہارے اس سنگھاسن پہ تو ہم 100 بار بیٹھے ہیں۔ محترم صدر جلسہ، معزز اہل میزان اور شہر بھیونڈی کے بیدار مغز سامعین، السلام علیکم۔ یقیناً ہم نشینوں آپ سب میری بات سے متفق ہوں گے کہ ہم ہندوستانی مسلمان بائی چانس نہیں بائی چوائس انڈین ہیں۔ تم نے ہمیں تقسیم وطن کے ہنگاموں میں مارا، ہم نے تحمل سے کام لیا۔ تم نے ہمیں بھاگلپور، میرٹھ، ملیانہ، گجرات، ممبئی اور مظفر نگر تک جلایا، ہم نے تحمل سے کام لیا۔ تم نے ہر پتھر کا جواب گولی سے دیا، ہم نے تحمل سے کام لیا۔ تم نے ہمارے نوجوانوں کو دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں پکڑ کر آتنکواد کا کلنک لگایا، ہم نے تحمل سے کام لیا۔ ایک ذرا کے زمام اقتدار ہاتھ آئی تو آپے سے باہر ہو گئے آپ۔ اے مختار عباس نقوی، تم کس منہ سے کہتے ہو کہ جنہیں بیف کھانا ہو پاکستان چلا جائے؟ پاکستان جانے والے تو چپکے سے ہو آئے، ہم تو اسی مٹی کے بنے ہیں، یہی دفن ہوں گے۔ تو ہی بتا ہم نشیں عدم تحمل ہے کہ نہیں؟ جناب والا، لو جہاز سے گھر واپسی تک، بابری سے لے کر داتی تک، تمہارے عدم تحمل کی میں کتنی مثالیں دوں؟ گوشتوں کا ایکسپورٹ تم کرو اور مارا جائے بیچارہ اخلاق۔ مت بھولو میرے ہم وطنوں، اس ملک پر ہمارے اجداد نے 800 سال حکومت کی، تمہارے مندروں کے لیے جائیدادیں ہم نے دی، اس عظیم بھارت کو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہم نے بنایا۔ خواجہ اجمیری کے قاطع خلوص سے اس ملک کو اخوت، بھائی چارہ اور امن کی سوگات ملی، اور تم انہی کے آستانے پہ بم برساتے ہو۔ تو ہی بتا ہم نشیں عدم تحمل ہے کہ نہیں؟ جناب والا، یہ تاج محل، یہ لال قلعہ، یہ قطب مینار ہماری عظمت رفتہ کا نشان، تحریک خلافت ہماری، ریشمی رومال ہمارا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی ہم نے دیا۔ ہماری رگوں میں نتھورام گوشتے کا نہیں، شہید ٹیپو سلطان کا خون دوڑ رہا ہے۔ تم کون ہوتے ہو عامر خان اور شاہ رخ خان کو پاکستان جانے کا مشورہ دینے والے؟ تو ہی بتا ہم نشیں عدم تحمل ہے کہ نہیں؟ معزز سامعین، سچ پوچھئے تو ایک چائے والے کے جب سے اچھے دن آئے ہیں، اس ملک کا 20 کروڑ مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو گیا۔ کبھی مسلم ریزرویشن پر ڈاکہ، کبھی اذان پر پابندی، کبھی جمعیت علماء پر نشانہ، کبھی مسلم پرسنل پر مداخلت، کبھی ٹیپو سلطان کی سالگرہ پر ہنگامہ، کبھی بلیدان دیوس کے بہانے مہاتما گاندھی کے قاتل کو خراج عقیدت۔ تو ہی بتا ہم نشیں عدم تحمل ہے کہ نہیں؟ ملک اور قوم کا اتنا بھی نامعیار گرے کہ سرخیاں دیکھتے ہی ہاتھوں سے اخبار گرے۔ جناب والا، ان لوگوں کو اقتدار کا بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ یوگی، ساکشی، گری راج اور سادھوی نرنجن کے دستوں کیسے ایوان پارلیمنٹ میں تعفن کر رہا ہے، تو اگڑیا اور کملیش تیواری کی بدگوئی سے سماج میں تفریق پھیل رہی ہے۔ اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو سنو بھگوا دھاریوں، کس طرح سے تلوار کے گھر پر چھاپا مارنے سے، غلام علی کا گلا گھونٹنے سے، خورشید کھجوری کا قلم توڑنے سے، سدھیر کلکرنی کے چہرے پر کالی پوتنے سے تمہارے سیاہ کرتوتوں کی پردہ پوشی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ تو ہی بتا ہم نشیں عدم تحمل ہے کہ نہیں؟ ہوش میں آئے مذہبی جنونیوں، کلبرگی، دابھولکر اور گووندو پانسرے کے قاتلوں، تمہارے عدم تحمل کے خلاف نین تارا سہگل کی صدائے بازگشت پر ملک کے 100 سے زیادہ ادیبوں، شاعروں، صحافیوں، اداکاروں نے جو ایوارڈ واپسی کا تماشا رسید کیا ہے، اس کی گونج دہلی بہار سے لے کر گجرات تک سنائی دی ہے۔ اے بھگوا داریوں، خدا را، یوگا اور سوریہ نمسکار کے بہانے ہندوستانی تہذیب کو سنسار نہ کرو۔ خدا را، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو شرمسار نہ کرو۔ حیف صدحیف، سیاست کے بھٹا فروشوں نے دفن کر دیا ہے نا بیگارتی کے قبرستان میں ناموں سے مذہب۔ ہندو راشٹر کے دلال آزما رہے ہیں نا دھرم پریورتن کے ناپاک نسخے۔ عصبیت کے سوداگر گھونٹ رہے ہیں نا لو جہاد کے نام پر محبت کا گلا۔ ہوشیار اہل وطن ہوشیار، اب اس گہوارے عقیدت میں وہ بہروپی آئے ہیں جو سنگ نفرت کو شہد مذہب میں ڈبو ڈبو کر بانٹ رہے ہیں۔ اب اس گہوارے عقیدت میں وہ ڈھونگی آئے ہیں جو آشرموں کی عام عصمتوں کو تار تار کرتے ہیں۔ اکھاڑ پھینکو اچھے دن کا جھوٹا خواب دکھلانے والوں کو، گھر کا راستہ دکھاؤ گھر واپسی کی بات کرنے والوں کو، کیونکہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، نہ
سمجھی نہیں یہ بات تو پھر نقصان سب کا ہے. وہ ہمارے نظر